رسول اللہ کے پاس، اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا، اب بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی ادھر ہی دعا کرو نا۔ صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے۔ اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو کنوؤں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا۔ فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا۔ مگر گاؤں سے کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے۔ ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کیا خوبصورت شعر لکھا۔ آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، یا رسول اللہ وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا۔ یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار۔ اب یاد رکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک سے پہلے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام آئے، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، کمالات دیے، مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کو جو کمالات اور معجزات دیے نا، سب کا ٹوٹل، سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو عطا فرمائے، خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی طاقت دیکھو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے۔ ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا۔ شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں۔ یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اختیارات تکوینیہ کیا ہیں؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے، ایسے بہت سارے معجزات ہیں۔ اب آؤ 2-3 واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو۔ ایک صحابی رسول
نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا. تفصیل ہے اس کی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو. کہ حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ ہے. فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں. کسی چیز پر ان کے پاس وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری تھی. نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے، ان کو بلاؤ. وہ آ گئے. پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. مگر اور تو سنو، وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کون سا ہے؟ حضور میں خود ہی اتنا فقیر ہوں، میں کس کو جا کے بانٹوں؟ اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اتنا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اللہ اکبر. سنو ایک بار ایک اور صحابی آئے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضور مطلب ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ایک شخص آیا، کہتا حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تم 2 پڑھ لو، تمہاری 2 ہی قبول ہیں. اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت کا حکم قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے. مقام مصطفیٰ سمجھو. وہ کہتے نا زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا. فرمایا وہی آرڈر بن گیا، وہی شریعت بن گئی. اور یہ 1-2 بار نہیں ہوا، آپ سنتے جائیے. ایک بار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حالانکہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہو کہ جو بکرے کی جو جانور کی جو عمر ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، 1 سال جیسا دکھتا ہے مگر عمر پوری نہیں ہے، کیا میں اس کی جگہ قربانی کر دوں؟ نبی پاک فرماتے تجھے اجازت ہے، تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے. اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرما دی. اور ایک بار تو کمال ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس اعرابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گھوڑا خریدا، ٹھیک ہے، اور بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا اور پھر مکر گیا، کہتا میں نے نہیں بیچا. نبی پاک نے فرمایا تم نے ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا. اب معاذ اللہ وہ نبی پاک سے الجھ رہا تھا. تو حضرت خزیمہ وہاں سے نکلے. وہ عربی کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ. اب اس ڈیل کے وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں. حضرت خزیمہ گزرے کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے نبی کہتے ہیں گھوڑا خریدا ہے. میں کہتا ہوں نہیں خریدا، کوئی گواہ نہیں ہے بیچ میں. کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پاک نے گھوڑا بیچا، آپ نے بیچا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک کی دیکھیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی سچائی اور خوبصورتی اور انصاف کے تقاضے. فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حالانکہ آپ کے حق میں گواہی دی ہے. اے خزیمہ تم تو اس ڈیل کے وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ آئے ہائے حضرت خزیمہ کی کہتے ہیں نا نبی پاک سے محبت پر ہماری جانیں قربان. کہتے حضور آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے. آپ بتاتے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں آسمانی باتیں آپ کی مانتا ہوں. آپ فرماتے قیامت آئے گی، میں نے دیکھی نہیں، میں مانتا ہوں. آپ فرما رہے گھوڑے کی ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ بولتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا نے فرمایا ویسے شریعت کا حکم کیا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں تو گواہی پوری ہوتی ہے. آقا فرماتے خزیمہ آپ کسی بھی عدالت میں اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. شریعت کا حکم ہی بدل گیا. کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا. سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے. اب آؤ، یہ تو اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس بیان کا وقت مختصر ہے، ورنہ میں صرف احکام تشریعیہ جو اتھارٹی شریعت میں ہے اگر اس پر بیان کرنا چاہوں تو کتنی حدیثیں موجود ہیں. ایک بار ایک صحابی نبی پاک نے حج کی فرضیت کا حکم بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے. صحابی نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے. دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے. جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا نا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا، توجہ ادھر رکھیے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر نہیں، سال زندگی میں 1 بار ہے
لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. علماء نے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے, بھی گائے خریدی تھی. واقعہ لمبا ہے ورنہ میں آپ کو سناتا, نہیں پڑھا تو تفسیر میں ضرور پڑھیے گا, صراط الجنان میں امیزنگ واقعہ ہے سورہ بقرہ کا. تو بہرحال زیادہ سوال نہیں, شریعت کا حکم پتہ چل جائے لبیک. اور تسی پنجابی بڑی اچھی گل کندے ہو, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں, تو منن والے بنو اور عمل کر لیا کرو. دوسری بات اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملی؟ اتھارٹی دیکھیں, نبی پاک فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی میرا ہاں جو ہے وہ فرض حج کو ہر سال فرض کر دیتا. اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا. اور یہ زبان مبارک کی طاقت دیکھو, ایسے ہی نہیں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیسی زبان ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ تو چند باتیں ہو گئیں نبی پاک کے شریعت کے معاملات میں جو اختیار تھا. اب آؤ اس کائنات پر اختیار کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ پاورفل, فلاں بندہ پاورفل. ارے میں بتاتا ہوں طاقت کہتے کس کو ہیں, اتھارٹی کہتے کس کو ہیں. مکے کے لوگ آئے, کہتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. آج کل کچھ ملک والے پہنچ گئے نا چاند پہ, بہت اترا رہے ہیں, سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. آؤ میں بتاتا ہوں مدینے والے آقا کا کہ ان کی شان کیا ہے. نبی پاک تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اچھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک اور لاجیکلی بات ہے, کسی بھی چیز کو توڑنا ہے نا اس کے بعد جوڑا نہیں جا سکتا. ویسے ہی توڑ دیا تو جوڑنا بہت مشکل ہے. وہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی, اس کی سائز خراب ہو جائے گی, اس کی حیت خراب ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے توڑ تو دیا, اب جوڑ کے بتائیں. نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا اور وہ چاند جڑ گیا, اور ایسا جڑا کہ آج بھی دنیا کو چاندنی لٹا رہا ہے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, کر کے اشارہ, نبی پاک فرماتے مگر مولا علی کا جملہ یاد رکھنا, حضور جب سے ایمان لایا ہوں نماز نہیں گئی. ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے. مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا, میرے آقا کی شان دیکھو. دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے. مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ, اے رب کریم, علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا, سورج کو واپس لوٹا دے. مغرب کے بعد عشاء نہیں, مغرب کے بعد پھر عصر ہوتی ہے. مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں. کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی. اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھے اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا. ہمیں پتا ہے 6:12 پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی, اس کی رفتار سب کو معلوم ہے. روزانہ ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ اس کے معلوم ہیں. مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا. مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جہاں یہ معجزہ سیکھنے کو ملا نا, نبی پاک کی شان پتہ چلی, وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو. یہ ایک الگ کہانی ہے, اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا. نماز اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. ایسا ہی ایک فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا. چلتے ہیں غار ثور میں, خدا کی قسم مولا حضرت ابوبکر کی جو وہ نیکی ہے نا, حضرت عمر سے پوچھو. حضرت عمر سے پوچھو, وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف. جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا نا, وہ ان کی زندگی کی معراج تھی. اور پتہ ہے ان کو یہ سعادت کیوں ملی؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی, مگر ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشات کون سی ہیں؟ اے بحریہ ٹاؤن میں میرا بیان سننے والوں, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی ہیں, تو کوئی کہے گا یار بحریہ ٹاؤن میں ذرا بڑا سا گھر مل جائے, ایک اچھی سی گاڑی مل جائے, فلاں ملک کا ویزا مل جائے. کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. پوچھو صدیق اکبر سے آپ کو کیا چاہیے, سنو ان کی 3 خواہشیں کیا ہیں. اللہ صدیق اکبر کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے. آپ کی خواہشیں تو دیکھو یار. وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے, النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک.
میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا یار، پہلے اس الفاظ کی خوبصورتی تو دیکھو یار. ہیں عاشق اس کو کہتے ہیں النظر الیک. پہلی تمنا یہ اپنے نبی پاک کو دیکھتا رہوں. دوسری تمنا یہ وانفاق مالی علیک، میں حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک، بس حضور کے قدموں میں حاضر رہوں اور کہیں نہ جاؤں. یعنی سب کچھ نبی پاک تھے ان کے لیے. اور تینوں خواہشیں اللہ نے کیسی پوری کی؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں دیدار کیا نا، وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا. بتاؤ نا، کسی کی گود میں کوئی آرام کرے. اب نبی پاک جب صدیق اکبر کی گود میں ہوں گے تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسی داڑھی دیکھی ہوگی، کیسی پیشانی مبارک دیکھی ہوگی. ارے 3 دن اور 3 رات دنیا میں کوئی اور دیدار نہیں کر رہا تھا، صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے. دوسری خواہش کیا تھی؟ وانفاق مالی علیک، اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا رہوں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ان کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر مہربانی کی، حالانکہ مہربانی غلام کیا کرے گا، مگر سبحان اللہ عزت افزائی دیکھو، صدیق اکبر نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے، جو اس نے مجھ پر خرچ کیا اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا. یہ شان ہے. دوسری خواہش غزوہ تبوک میں یاد ہے نا، میں ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں، میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک، آقا کی بارگاہ میں رہوں. ساری زندگی تو رہے، آج سنہری جالیوں کے پیچھے بھی ہیں، آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہیں. صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، نبی پاک آرام کر رہے ہیں، سانپ نے کاٹ لیا. سوچو محبت کہتے کس کو ہیں؟ جان چلی جائے گی، پتا تھا ان کو سانپ نے کاٹ لیا، درد ہو رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے. عقل تو کہتی ہے نبی پاک سے عرض کر دیتے حضور تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا. نہیں، صدیق اکبر کے عشق نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. مگر انسان تھے نا، درد ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، پیارے آقا کے رخسار پر آنسو گرے، نبی پاک کی آنکھیں کھولی. کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے. ہائے ہائے، نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، لعاب دہن نکالا، اپنا تھوک مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگایا، سانپ کا درد ہی چلا گیا، زہر ہی چلا گیا. مگر اگین کوسچن کھڑا ہوتا ہے، مولا علی نے پتا تھا ان کو نماز فرض ہے، جانے دی، آرام میں خلل نہیں کیا. صدیق اکبر کو پتا تھا جان بچانا بھی فرض ہے، ہاں جان بچانا یہ فرض ہے. صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ دونوں واقعات ایکچولی کچھ سکھا رہے ہیں. یہ سمجھ لو آج میرے بیان کا موضوع ہے، یہ میرا آج کا میسج ہے. یہ دونوں کیا سکھا رہے ہیں؟ جب مسئلہ سمجھنا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھے نا، تو بریلی کے تاجدار حل فرما دیتے ہیں. آؤ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. آپ بتائیے یہ دونوں واقعات کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کیوں دونوں نے فرض چھوڑ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ اپنے اشعار کے ذریعے کیا سمجھایا؟ وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کون سی نماز؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہتے جان بچانا تو بڑا فرض تھا، مگر میرے آقا نے کیا مہربانی کی؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. سورج پلٹا کر نماز پھیر دی، نماز لوٹا دی ان کو، لعاب دہن لگا کر جان واپس کر دی. آقا نے تو دونوں پر مہربانی کر دی نا. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. وہ دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آقا نے مہربانی کر دی ٹھیک ہے، مگر وہ دونوں اپنا کام کر چکے. اب ان دونوں واقعات سے سیکھنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نتیجہ نکال رہے ہیں، فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. کہتے جتنے فرض ہیں نا یہ شاخیں ہیں. درخت کا تنا مضبوط ہوتا ہے نا، تنا کیا ہے، اصل کیا ہے؟ کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے.
अरे आका राजी हैं तो रब राजी है। ये सिद्दीक अकबर सिखा रहे हैं, ये मौला अली सिखा रहे हैं। सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहो, अगर दिल में इश्क रसूल नहीं है, नबी पाक से मोहब्बत नहीं है, रब ने राजी नहीं होना। क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। अरे नबी पाक राजी होंगे तो रब भी राजी हो जाएगा। और आला हजरत ने यही बात समझाई है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। प्यारे आका की बातें ऐसी हैं कि जी भरता नहीं है, हैं जी चाहता है उनकी बातें सुनते रहें, उनके कमालात सुनते रहें। महबूब की बातें हैं ना, हैं, और बातें जी कैसे भरेगा? जिसका कलमा पड़ा है, जिससे मोहब्बत की है, जिनके उम्मती हैं, उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो किसकी अच्छी लगेगी? अल्लाह करे कि ज़िंदगी इसी ज़िक्र में गुजर जाए। सरकार के ज़िक्र करने वाली अल्लाह हमें ज़बान दे, नबी पाक की मदह सराई करने वाला हमें जहन दे, और अल्लाह करे कि बस आला हज़रत कहते हैं ना, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, कहते जब कब्र में जाऊंगा ना, फरिश्ते सवाल करेंगे ना, तो मैंने क्या करना है, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते कर रहे थे। या अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है, एक उम्मत ऐसी आएगी जो एक नेकी करेंगे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। या अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा तिल का उम्मत अहमद, वो उम्मत मेरे नबी अहमद मुजतबा की उम्मत होगी। कहते या अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा है, एक उम्मत ऐसी होगी जिनके सीनों में तेरा कलाम याद हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। 1 करोड़, और आप चाहें अल्लाह ने जिसको ज़्यादा नवाजा है 12वीं के 1200 यूनिट दे दे, 786 यूनिट दे दे, असहाबे बदर की निस्बत से 313 यूनिट दे दे, 112 दे दे, सिर्फ 12 दे दे, एक भी यूनिट दे दें, ताकि मेरे रकम से अगर कोई हाफिज बन गया, कोई आलिम बन गया, कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बन गया, शायद यही मेरी मगफिरत का जरिया हो जाए। इतना बड़ा दीन का काम है, मुझे इसमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जो लाइव सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, सब नियत करें इंशाअल्लाह अपनी दावत इस्लामी का दिल खोल कर साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इस मस्जिद की इंतज़ामिया, बहरिया टाउन की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें इज्तिमा करने की, ये खूबसूरत महफिल सजाने की हमें मौका दिया।